باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سنت نبی کی حجیت کے بارے میں قرآن مجید سے 6 دلیلیں پڑھی اور اس کے ذیل میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ اہل ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور سنت نبوی، اور اس میں ہم نے کل ایک چھٹے امام کی حدیث پڑھی تھی کہ ما من شیء الا وفیہ کتاب او سنہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں قرآن کی آیت یا نبی کی سنت موجود نہ ہو۔ اور سماع بن مہران کی وہ حدیث پڑھی تھی کہ جب انہوں نے 7ویں امام سے معلوم کیا کہ کیا کوئی ایسی شے ہے، کوئی ایسی حدیث ہے جو قرآن میں نہ ہو، رسول نے نہ فرمائی ہو، آپ بتاتے ہیں کہ اس سے الگ ہے جو رسول و قرآن نے بتایا ہے؟ کہا بل کل شیء فی کتاب اللہ و سنت نبی، بلکہ ہر چیز اللہ کی کتاب اور سنت نبی میں موجود ہے۔ اور ایک اور حدیث ہم نے کل پڑھی تھی کہ اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاہدا فی کتاب اللہ، کہ اگر کوئی حدیث تم پر آئے، کوئی پیش کرے، اور اگر اس کا شاہد کوئی گواہ تمہیں مل جائے کس میں؟ اللہ کی کتاب میں، صحیح ہے، یا رسول کے قول میں، تو اسے کیا کرو؟ قبول کرو۔ وَإِلَّا الَّذِي جَاءَ بِكُمْ أَوْلَى بِهِ، ورنہ تو جو لے کر آیا ہے وہی اس کا زیادہ حقدار ہے، اس تک پہنچا دو۔ یہاں تک ہماری گفتگو کل ہو چکی تھی۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے جناب زرارہ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا، جناب زرارہ کا روات شیعہ میں ایک اہم مقام ہے اور ان کا احترام ہے، صحیح ہے، ان کے ثقہ ہونے کے لیے امام نے فرمایا ہے۔ تو کل من تعدى السنہ رد الى السنہ، کل من تعدى السنہ رد الى السنہ، کیا مطلب ہوگا؟ کہ جو شخص بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے آگے بڑھے اسے سنت کی طرف پلٹایا جائے، صحیح ہے، یعنی رسول کی سنت ہمارے لیے کیا ہے؟ حرف آخر ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ اگر کوئی اس سے آگے بڑھ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو اس کی طرف پلٹائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من خالف کتاب اللہ و سنت محمد فقد کفر، کہ جس نے اللہ کی کتاب اور سنت نبی کی مخالفت کی اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ جو شخص اللہ کی کتاب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرے وہ کافر ہے۔ یعنی اب یہ دیکھیے، ابھی تک جو ہم نے 6 آیتیں پڑھی تھیں کہ سنت پیغمبر ہمارے لیے کیا ہے؟ حجت ہے۔ اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ائمہ سے احادیث پڑھ رہے ہیں جو اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ رسول خدا کی سنت اور کتاب کیا ہے ہمارے لیے؟ حجت ہے۔ سمجھ میں آئے نا؟ کیا کہا؟ من خالف کتاب اللہ و سنت محمد، کہ جس نے بھی اللہ کی کتاب اور محمد کی سنت کی مخالفت کی فقط کفر، اس نے کفر کیا۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ شیعہ حضرات اپنی کلامی، جو کل بات کر رہا تھا میں، ٹھیک ہے، دیکھیے، ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ شیعہ حضرات اپنی کلامی، فقہی اور اخلاقی کتابوں میں زیادہ تر ائمہ طاہرین کی احادیث کو ہی سند کے طور پر پیش کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ جو جس کی طرف میں نے کل آپ کو اشارہ کیا تھا کہ ہماری کتابوں میں، فقہی کتابوں میں، اخلاقی کتابوں میں زیادہ تر کس سے احادیث مروی ہوتی ہیں؟ ائمہ طاہرین علیہ السلام، نہ کہ رسول اسلام سے۔ اور بہت کم مواقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بطور سند پیش کرتے ہیں۔ اس بنا پر شیعہ علماء عملاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ یہ ہو گیا اعتراض مولانا، کہ ہماری کتابوں میں چاہے وہ فقہ کی ہوں، اخلاق کی ہوں، علم کلام کی ہوں،
سب میں احادیث جو ملیں گی کس سے ملیں گی؟ ائمہ طاہرین علیہم السلام سے. رسول اکرم سے بہت کم احادیث ملیں گی. کہہ رہے ہیں اس کا جواب ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں. کیا؟ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث حجیت کے بارے میں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ رسول کی حدیث کیا ہے؟ حجت ہے. لیکن پیغمبر کی حدیث کو کس طرح حاصل کیا جائے اس کے بارے میں ان کے ہاں حتمی، حتیٰ کہ بسا اوقات ایک ہی مذہب کے ماننے والوں کے درمیان اختلاف نظر پایا جاتا ہے. یعنی یہ تو بات ثابت ہے نا کہ رسول خدا کی سنت حجت ہے، لیکن رسول خدا کی سنت لی کہاں سے جائے، کس سے لی جائے؟ اس میں لوگوں میں کیا پایا جاتا ہے؟ اختلاف پایا. یہاں تک کہ ایک مذہب کے ماننے والوں میں علماء کے درمیان کیا پایا جاتا ہے؟ اختلاف پایا جاتا ہے. کیونکہ یہ حضرات سنت نبوی کے لیے جن شرائط کے قائل ہیں ان میں اتفاق نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ احکام کے باب میں حنفی فرقہ امام ابو حنیفہ بہت ہی کم روایات کو معتبر سمجھتے ہیں. صحیح ہے. ابن خلدون کے مطابق ان کی تعداد 20 بھی نہیں ہے، لیکن امام مالک نے ان کی تعداد 300 قرار دی ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی سنت نبوی کے لیے جن شرائط کے قائل ہیں ان میں بھی اتفاق نہیں ہے. وہ شرائط کیا ہے؟ احکام کے بعد میں حنفی فرقے کے امام ابو حنیفہ بہت ہی کم روایات کو معتبر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. وہی ابن خلدون کے مطابق ان کی تعداد 20 بھی نہیں ہے، لیکن امام مالک نے ان کی تعداد کتنی بتائی ہے؟ 300. تو کہاں 20 ہو کہاں 300. امامیہ شیعوں کے نزدیک احادیث رسول کو حاصل کرنے کا سب سے معتبر ذریعہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہی ہیں. یعنی جو امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے وہ در حقیقت وہی ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. جیسا کہ ہشام بن سالم، حماد بن عیسیٰ اور دوسرے لوگوں نے روایت کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے حدیث و ابی. ٹھیک ہے. میری حدیث میرے والد کی حدیث ہے. حدیث و ابی حدیث و جدی، اور میرے والد کی حدیث میرے جد کی حدیث ہے. وہ حدیث و جدی حدیث الحسین، اور میرے جد کی حدیث امام حسین کی حدیث ہے. وہ حدیث الحسین حدیث الحسن، اور امام حسین کی حدیث امام حسن کی حدیث ہے. وہ حدیث الحسن حدیث امیر المؤمنین. صحیح ہے. امام حسن کی حدیث مولائے متقیان کی حدیث ہے. وہ حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول اللہ. صحیح ہے. اور مولائے کائنات کی حدیث در حقیقت کس کی حدیث ہے؟ رسول خدا کی حدیث ہے. وہ حدیث رسول اللہ قول اللہ عز وجل وما ينطق عن الہوا کے بنیاد پر حدیث رسول کس کا قول ہے؟ اللہ کا قول ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی میری حدیث میرے بابا کی حدیث، میرے بابا کی حدیث میرے دادا کی حدیث ہے، اور میرے دادا کی حدیث امام حسین کی حدیث ہے، اور امام حسین کی حدیث امام حسن کی حدیث ہے، اور امام حسن کی حدیث امیر المؤمنین کی حدیث ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور رسول اللہ کی حدیث اللہ عز و جل تعالی کا قول ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے کہ آپ کی کتابوں میں یعنی قال الحسین قال الحسن قال محمد باقر قال امام جعفر صادق اگر یہ آ رہا ہے تو آپ لوگ رسول کی حدیث تو نقل کرتے نہیں ہیں، آپ اماموں کی حدیث زیادہ نقل کرتے ہیں، یعنی آپ اہمیت رسول کو دیتے نہیں ہیں. تو کیا جواب دیا جائے گا؟ جواب یہ دیا جائے گا کہ جو انبیاء کی چکے رسول خدا کی سنت سب کے لیے حجت ہے، لیکن حجت کو اخذ کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے. اسی لیے خود آپ کے علماء کے درمیان بھی اتحاد نہیں پایا جاتا. ابو حنیفہ 20 حدیث کو کیا مانتے ہیں؟ معتبر مانتے ہیں. وہیں امام مالک 300 حدیث کو معتبر مانتے ہیں. شیعہ حضرات جو احادیث کو تسلیم کرتے ہیں رسول کی، وہ کن کے طریقے سے؟ ائمہ کے طریقے سے. صحیح ہے. جو وہی حدیث رسول ہے جو اماموں نے بیان کی ہیں وہ امام کی حدیث نہیں ہے بلکہ کس کی حدیث ہے؟
خود رسول کی، جیسا کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری حدیث میرے بابا کی، میرے بابا کی میرے جد کی، میرے جد کی حدیث میرے آقا حسین کی حدیث ہے، امام حسین کی حدیث امام حسن کی، امام حسن کی حدیث مولا کائنات کی، مولا کائنات کی حدیث رسول خدا کی، اور رسول خدا کی بھی حدیث رسول خدا کی نہیں ہے بلکہ کس کا قول ہے؟ وہ اللہ کا قول ہے۔ تو اس سے جو اماموں سے ہمیں مل رہا ہے وہ دراصل کس سے مل رہا ہے؟ ہاں، یعنی ہم بھی نقل کرتے ہیں، حدیث رسول ہی نقل کرتے ہیں۔ فرق کہاں پیدا ہوتا ہے؟ فرق پیدا ہوتا ہے کہ کس ذریعے سے احادیث نقل کی جا رہی ہیں۔ ہم عصمت کی کڑی سے حاصل کرتے ہیں، آپ جن سے حاصل کرتے ہیں انہیں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔